الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الاصفیاء واصحابہ الاصفیاء اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم صدق الله تعالى وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حب من الأموال المتقين. اللہ رب العزت کے حمد و ثنا اور اس کے حبیب پاک حضرت سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے. تسمی ہدیہ السلام کے بعد حضرات کرام وسامعین کرام، یہ تربیتی اور اصلاحی نشست ہوتی ہے اور طریقت اور تصوف کے اصولوں پر دین کی تبلیغ کی جاتی ہے. اور دین میں جو صوفیاء کا طریقہ تعلیم و تربیت ہے بالکل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ تعلیم فرمایا ہے اور انہوں نے اس کا عملی نمونہ چھوڑا. ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے کوئی کتابیں نہیں پڑھی، کسی اسکول کالج یونیورسٹی مدرسہ میں نہیں گئے. اور سچی بات یہ ہے کہ سارے صحابہ کرام حافظ قرآن بھی نہیں تھے. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو چھوڑا، آپ نے پردہ فرمایا، 1,20,000 کم و بیش صحابہ کرام تھے. اتنی بڑی تعداد میں غالباً 1200-1400 افراد جو تھے وہ حافظ قرآن تھے، باقی حافظ نہیں تھے. لیکن ہدایت کو اس معراج کو پہنچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے کسی صحابی کے دامن کو تھام لو، تم ہدایت پا جاؤ گے. کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن تربیت کو اختیار کیا. حضور کی صحبت میں بیٹھے تھے، حضور نے ان کو بیٹھنا سکھایا، اٹھنا سکھایا، حضور نے کلام کرنا سکھایا. حضور نے جیسے بھی مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی اگر تم کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا بدلہ برائی سے نہ دو. ہمارے معاشرے کا یہی چلن ہے. کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. اگر فلاں نے غلطی کی تو میں اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ پیش آؤں گا. اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے. رب نے فرمایا کہ نہ، اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تم اچھائی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس کو دور سے دو. یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے. ہم نے آج جو قرآن مجید کے حوالے سے آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. گر تم یہ خواہی مسلمان زیستن، گر تم یہ خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر تم مسلمان کی زندگی جینا چاہتا ہے تو قرآن مجید کے بغیر مسلمان کی زندگی جینا ممکن نہیں ہے. اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے فتنوں میں ایک فتنہ یہ بیان کیا کہ اس وقت اسلام کا نام باقی رہ جائے گا لیکن اس کا عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. قرآن مجید کا رسم باقی رہ جائے گی. لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ. قرآن کی رسم رہ جائے گی. رسم کا ایک معنی تو یہ ہے جو ہمارے ہاں رسم ہے کہ کوئی فوت ہو گیا تو قرآن خوانی کرا لی. ابھی ہم نے قرآن خوانی کی ہے. ایک تو رسم یہ ہے برکت کے لیے، حضور برکت کے لیے. اور ایک معنی ہے رسم کا رسم الخط یعنی تحریر. قرآن مجید کے الفاظ تو لکھے ہوئے رہ جائیں گے لیکن ان کو پڑھنے سمجھنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو برادران گرامی، قرآن مجید کی جو آیت مقدسہ نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور یقیناً ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا
بس ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا یا ہے کوئی اسے یاد کرنے والا. مدکر کا دونوں معنی ہے. مدکر کا ایک معنی ہے کہ کوئی یاد کرنے والا ہے اسے، اور ایک معنی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا ہے کوئی. ذکر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. اور ذکر کا معنی ہے یاد کرنا، تو ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا. ہم یہ دیکھیں کہ بڑے بڑی عمر کے بندے ہوں، نوجوان ہوں، اردو کے چند صفحوں کی کتاب اس کو دے دیں اور اس سے کہیں کہ اس کو ہفتہ یاد کر لے اچھے طریقے سے، اور پھر یہ ہمیں تو سنا دے، تو ہمیں یہ سنا دے، ہفتہ بھی یاد کر لے، اس کو 2-4 صفحے اس کے کتاب کے نہیں سنا سکتا. لیکن ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے 8-10 سال کا، اور وہ پورا قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے. یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، قرآن مجید کا اعجاز ہے اور اللہ کا فضل اور احسان ہے. تو یہاں ہمارا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو یاد کیا جائے، قرآن مجید کو پڑھا جائے. درود شریف ہم نے قرآن مجید کو طاق میں رکھ چھوڑا ہے، لپیٹ کے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. ہم نے قرآن مجید کے ساتھ یہ معاملہ کیا، قرآن کے فریاد سے ایک پوری نظر ہوئی. ہمیں لازمی چاہیے آج سے ہم دل میں ارادہ کریں لازماً کہ جس کو قرآن آتا ہے وہ 1 صفحہ یا 2 صفحے یا 1 پاؤ یا آدھا سپارہ، جیسے جس کی رفتار ہے، 24 گھنٹے میں لازماً ایک وقت کو مقرر کر لے کہ اس کو تلاوت کرے. ہر بندہ دل میں ارادہ کر لے، وہ حافظ ہو غیر حافظ ہو، نادرہ ہو غیر نادرہ ہو، آتا ہو 1 صفحہ پڑھ سکے، 2 صفحے پڑھ سکے. ٹائم مقرر کر لے کہ 15 منٹ میں اپنے لیے اس کو وقت کروں گا، 15 منٹ میں قرآن مجید پڑھوں گا. تو قرآن مجید کے پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، اور جب پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی بھی توفیق دے گا، اور جب سمجھنے کی توفیق ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے گا. اور جو نہیں پڑھنا جانتے ان کے لیے ہماری یہی درخواست ہے کہ وہ آج ہی سے عہد کر لیں. اور ہم ہمارے یہ 2 استاد ہمارے بڑے اللہ تعالیٰ نے پیارے نعمت عطا کی ہے، قراء حضرات ہیں، قاری عبد المالک صاحب ہیں، قاری محمد اجمل صاحب ہیں. یہ دونوں بہت عمدہ قاری ہیں، بہت عمدہ حافظ ہیں. اس علاقے کے جو رہنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے پاس آ کر مغرب کے بعد تعلیم بالغان کی ایک استاد شاید حفظ کے کلاس کے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسرے استاد جو ہوتے ہیں وہ ان سے بالغان والے وہ ان سے قرآن مجید سیکھیں. حدیث شریف کے اندر ہے کہ جو قرآن مجید سیکھنا شروع کر دیتا ہے بوڑھا ہو، بوڑھے بندے عام طور پر ڈرتے ہیں کہ جی ہماری زبان پکی ہو گئی، ہمیں نہیں آئے گا. حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اس پر موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ قبر میں اس پر فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے بطور استاذ کے، وہ اس کو قرآن مجید حفظ کرواتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو حافظ قرآن کی صف میں کھڑا کرے گا. یہ ہر بندہ اس بات کا عہد کرے. ہمارے ریاض بھائی ہیں، ہمارے یہ بھائی صاحب سندھی بھائی ہیں، ہمیں ان کا نام بھول جاتا ہے، اور جتنے ہمارے ساتھی ہیں جتنے ہیں، روزانہ 1 صفحہ 2 صفحہ قرآن مجید کی خورشید صاحب سارے 1 صفحہ 2 صفحہ. ہمارے یہ لودھی صاحب ہیں، آپ دیکھیں بزرگ ہیں، اللہ نے ان کو اتنا ذوق عطا کیا. وہ خود کہتے ہیں ہمیں تو خیر پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے کہا جی ہم تو آپ سے سن کر اللہ نے ہمارے دل میں ایسا شوق ڈالا کہ ہم نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا، شروع کر لیا، یاد کرنا شروع کر دیا، اور ہر نمازی اور دعائیں سیکھنا شروع کر دی. ہمارے ایک محلے کے نمازی ہیں، وہ پولیس میں ہیں، ٹریفک پولیس میں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ پولیس کا پرسیپشن کیا ہے، لیکن اللہ نے اس پر انعام کیا. وہ مطلب بال ان کے سفید ہو گئے، لیکن انہوں نے اول سے آخر تک الحمد سے والناس تک پورا قرآن حفظ کر لیا. 1 رکوع 2 رکوع کر کے پڑھتے غلام رسول صاحب مکمل حافظ ہو گئے. اور قبر میں نور اسی کا ہوگا. اس کے آخر میں آپ دعا سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم قرآن کے موقع پر جو دعا کی ہے، آپ ذرا اس کا ترجمہ پڑھیں، انسان کی 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. بھائی بہن چھوڑ جائیں گے، ماں باپ چھوڑ جائیں گے، دوست احباب چھوڑ جائیں گے، دنیا کے سارے رشتے قطع ہو جائیں گے، مال و دولت باہر رہ جائے گی جس کے لیے ہم دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. قبر میں قرآن جائے گا. اس کا ترجمہ سنیں، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ قرآن مجید کو قبر میں میرا مونس و غمخوار بنا. اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. اے اللہ ماں نے بھی چھوڑ دیا، باپ نے بھی چھوڑ دیا، بھائیوں نے چھوڑ دیا، بہنوں نے چھوڑ دیا، بیٹیوں نے چھوڑ دیا، بیٹوں نے چھوڑ دیا، لیکن اے اللہ تو نہ چھوڑنا، قرآن مجید کی وجہ سے مجھ پر رحم فرما. ارحمنی بالقرآن العظیم. اے اللہ قرآن کے سبب سے مجھ پر رحم فرما.
वजअलहु ली इमामम व नूरम व हुदन व रहमा। मुजस्सा पढ़ा करें, एक सफ़ा 2 सफ़े जिसको जितनी तौफीक है, और नहीं आता तो शर्म की बात तो यह है कि मैं नहीं आता। अब पढ़ने से शर्माना ये शैतानी शर्माहट है। अब कहें कि हम इतने बड़े हो गए अब हमें शर्म आएगी, ये शैतान ये शर्म डालता है। असल शर्म ये थी कि हमें कुरान नहीं आता, उधर शर्मिंदा नहीं होते, और शर्म आती है कुरान पढ़ने में। वजअलहु ली इमामम व नूरम व हुदन व रहमा। ए अल्लाह कुरान को मेरा पेशवा बना, यानी कुरान मजीद की हिदायत से मैं सबक हासिल करूँ, नूर रोशनी बना और रहमत का सबब बना। वजअलहु ली इमामम व नूरम व हुदन व रहमा, हिदायत बना दे, अमल का जरिए अल्लाह ताला मुझे हिदायत अता फरमा दे। वजअलहु ली इमामम व नूरम व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत। ए अल्लाह मुझे याद करवाना अगर मैं भूल जाऊँ, यानी जो मुझे पढ़ता था मुझे याद भूल गया वो भी याद करवा, और रोज़ाना जो मैंने पढ़ना है शैतान मुझे गफलत में डाल देगा। वली साहब हाफिज़ हैं, आप रोज़ाना पढ़ा करें। हमें नहीं पता आप पढ़ते हैं, हम किसी को नहीं कर रहे, हमें आप हमारी औलाद की तरह है, हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको तो मौलवी साहब सबको ये कह रहे हैं कि जो आपकी गुफ्तगू या आपका सुनना या आपका इल्म आपके अमल में नहीं ढला वो निरी जहालत है। अल अमल बिला इल्मिन, अल इल्म बिला अमलिन कशजर बिला समर। वो इल्म जिसका अमल ना हो ऐसे दरख्त की तरह है जिसका फल ही नहीं हो, बेफायदा दरख्त है। फल वाला दरख्त फायदामंद होता है, तो उसका फल ये है। उन्होंने ये वाजिद भाई आते हैं, इनका ये बच्चा है, स्कूल पढ़ता था, 6वीं में था। ये पिछले से पिछले इतवार हमने आके भी बच्चे को, हमें बड़ा प्यारा लगता है बच्चा, हमारे साथ बैठा, हमने कहा अभी हाफिज बनेगा। अल्लाह वाजिद साहब को, इनके घर वालों को अजर अज़ीम अता फरमाए। ऐसी अल्लाह ने इनके दिल में बात डाली, ये बच्चा हिफ्ज़ कर रहा है कुरान में, ये अपने 10 घर वालों के हक में शफाअत करने वाला बनाएगा। तो ए अल्लाह, जब मैं रोज़ाना मैंने तय किया है कि मैं 15 मिनट इसको पढ़ूंगा और शैतान मुझे भुला देगा, अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत, तो ए अल्लाह मुझे याद करा देना जो मैं भूल गया। वअल्लिमनी मिन्हु मा जहिल्त, और जो इसके महानी हैं जिनको मैं नहीं जानता, जिनमें मैं जाहिल हूँ, मुझे सिखा रहे। वजअलहु ज़क्किरनी मा नसीत वअल्लिमनी मा जहिल्त वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन-नहार। मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ, जो हम आपको नसीहत कर रहे हैं, वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन-नहार। ए अल्लाह, दिन और रात की घड़ियों में मुझे इसकी तिलावत की तौफ़ीक़ अता फरमा, इसकी तिलावत से महरूम न करना। कुछ न कुछ हिस्सा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है और जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वो वीरान और ख़राब और आबाद घर के मिसल, यानी जहाँ कुरान नहीं पढ़ा जाता वो बर्बाद है, वीरान है, और जिसमें पढ़ा जाता है वो आबाद है, रोशन है, अल्लाह ताला की रहमत वहाँ पर नाज़िल है। तो आज का पैगाम हासिल कलाम यही है, अज़ीज़ान गिरामी, हर बंदा, हमारे ये भाई हैं, हमारी मस्जिद के अंदर कितने शौक़ से आते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उनसे मोहब्बत और इहतराम के साथ उनका मगरिब के बाद और ये अपने अहबाब को लेकर आएंगे। अलिफ बा सिखाइए, तासा सिखाइए, ये कोई ऐप नहीं। बूढ़े बूढ़े लोग हुजूर के पास मुसलमान हुए और वो बूढ़े बूढ़े होकर वो कुरान मजीद सीखे। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने इल्म को आगे इसकी इशाअत करें और जो गलत पढ़ते हैं उनकी दुरुस्ती करवाएं। आप माशाअल्लाह कारी हैं, अरबी ज़ुबान वो है कि अगर इसकी हमारे इलाके के डॉक्टर काजी साहब हैं, डॉक्टर कैप्टन काजी, उनका बेटा अरब शरीफ जाते रहते हैं, उनके अल्लाह ताला ने घर भी उनको अरब में दिया है। वो आया, उसने कहा कि मदीना शरीफ मस्जिद नबी में मैं पढ़ने बैठा तो उस्ताद साहब के बाद उन्होंने कहा तुम्हें तो पढ़ने ही नहीं आता, तुम्हारी तो नमाज ही नहीं होती, क्योंकि हमारा प्रोनाउंसिएशन, हमारी अदायगी अल्फाज की गलत होती है। तो उसने कहा कि नहीं, आप इसको इस तरीके से पढ़ें। हा को निकलवाने में कह रहा 15 दिन लगा दिए। हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हा और हा में बड़ा फ़र्क है, हा और हा में बड़ा फ़र्क है। हम कहते हैं अलीम, अलीम अरबी में कहते हैं दर्दनाक को, और अलीम अल्लाह का नाम है, इल्म वाला। आप देखिए ऐन और हमज़ा का फ़र्क कितना दूर जा पड़ा। बच्चे का नाम रखा है हमज़ा, कहते हैं हमज़ा, नाम है क्या हमज़ा। हमज़ा तो एक हुरूफ़ तहजी का हरफ है, और हमज़ा असदुल्लाह व असद रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के शेर हुजूर के चचा हैं। तो हुरूफ की अदायगी को ठीक करें, जिनको आता है वो ठीक करें, जिनको नहीं आता वो सीखें, और जिनको आता है वो घर में कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट अपने लिए वक्फ कर दें। उसमें जिसकी जितनी रफ्तार है 20 मिनट को लाजिमन पढ़े, हो सके तो 2 टाइम पढ़े, क्योंकि दुआ में यही है कि तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह, क़यामत को इसके लिए मेरी तरफ से हुज्जत बना देना कि ए अल्लाह, मैं तेरे कुरान का मानने वाला था, पढ़ने वाला था, इसकी सिफारिश मेरे हक़ में कबूल करके मेरी मदद। बेटा ये ज़िंदगी तो गुजर ही जानी है, जो मर्जी कर लें, आप घर बैठ जाएं,
سو جائیں یا مشقت کرتے ہوئے گزار دیں، زندگی گزر ہی جانی ہے، اس کے بعد موت ہے، اور موت کے بعد کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، اس وقت کوئی شے کام آنے والی ہے تو قرآن ہے۔ آج سے اس محفل کے اندر آپ یہ عہد اور ارادہ کر لیں، اپنے آپ سے، ہم سے نہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو تصوف اور طریقت کے اندر لوگوں کو مرید کیا جاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بیعت توبہ ہوتی ہے۔ شیخ کے سامنے مرید آ کر کہتا ہے میں اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، شیخ اس کو وظائف تلقین کرتا ہے۔ وظائف وہی پڑھتا ہے جو نماز روزہ پڑھتا ہو، جو نماز ہی نہیں پڑھتا وظیفہ کب پڑھے گا؟ تو اس میں پابندی کا وعدہ لیتا ہے شیخ کہ نمازیں پابندی سے کرے گا، بڑے گناہوں سے بچے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا اگر فرض ہے، روزے رکھے گا۔ یہ بیعت توبہ ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں بیعت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے آج سے یہ عہد کر لیں کہ آپ 15-20 منٹ جو آپ کو سہولت ہے صبح میں، اور اگر ممکن ہو تو رات میں بھی 20 منٹ قرآن کے لیے وقف کر دیں۔ آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کیسی روحانی تبدیلی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔